السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے یو پی مدرسہ بورڈ کو لے کر، کافی بڑی اپڈیٹ ہے کہ کسی کی مانیتا رد نہیں ہوگی۔ یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا آدیش ہے اور مدرسے کے اندر اس کو لے کر کافی بڑی خوشی کی لہر ہے۔ تو جہاں دوستو بہت بڑی خبر ہے یو پی مدرسہ بورڈ کے لیے، جو کافی لوگ اس سے پریشان تھے۔ یو پی کے اندر جتنے بھی مدرسے سرکاری تھے، جس کو سرکار انودان دیتی ہے، وہ کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عدالت ہے، بھارت کی سب سے بڑی سرووچ عدالت ہے، سپریم کورٹ نے اس کو لے کر اسٹے لگا دیا ہے اور اس کے اوپر روک لگا دی ہے۔ جس طرح پہلے مدرسے چل رہے تھے اسی طرح مدرسہ چلے گا۔ کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے، کیا ہے پوری خبر، آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ابھی آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یو پی مدرسہ بورڈ ایکٹ کو رد کرنے پر روک، یعنی آپ جانتے ہیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہی جو ہے، جو 2004 میں بنا ہے، یہ ایکٹ ہی غلط ہے۔ یعنی جس ایکٹ کو وہاں کی سرکار نے بنائی تھی، اس وقت کی سرکار نے، آپ جانتے ہیں کہ ایکٹ جو بنتا ہے تو سرو سمتی سے بنتا ہے، لیکن جو یو پی کا جو ہائی کورٹ ہے، انہوں نے اس کو ہی رد کر دیا تھا کہ یہ ایکٹ ہی بالکل غیر قانونی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے اس کے اوپر روک لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ ایکٹ کو رد کرنے پر روک، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے 17 لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے، مرکز اور یو پی حکومت سے جواب طلب۔ یعنی جب یہ ایکٹ ختم ہو جائے گا تو جو مدرسے کے جو بچے ہیں اس کو اسکول میں شفٹ کیا جائے گا، تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے 17 لاکھ جو اس کے اندر پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اسی لیے ہم یو پی حکومت کو بھی اور مرکزی حکومت یعنی کیندر سرکار کو بھی یہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر نئی دہلی، سپریم کورٹ نے جمعہ کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کی 22 مارچ 2024 کو اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایجوکیشن ایکٹ 2024 کی دفعات کو غیر آئینی قرار دے کر منسوخ کرنے کے فیصلے پر روک لگا دی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس وجے پاڈے اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو 2004 کے قانون کی پہلی نظر میں غلط تشریح قرار دیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت سے 17 لاکھ طلبہ کے حقوق متاثر ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان طلبہ کو اسکول میں ٹرانسفر کرنے کی ہدایت دینا ٹھیک نہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو اس کے اندر کہا کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا ہے وہ بالکل غلط دیا ہے، ان کو یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ یہ فیصلہ دیں گے تو 17 لاکھ بچے اس سے متاثر ہوں گے اور 17 لاکھ بچوں کا جو بھوشیہ ہے وہ ایک اندھیرے میں چلا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پھر مدرسے کی جو بلڈنگ ہے، مدرسے کے اندر جو رہنے سہنے کا جو انتظام ہے، وہ پھر تو ایک کباڑہ کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے اندر جب اس کو مدرسے سے اسکول میں شفٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ جو منزلہ عمارت ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو اس الہ آباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا، روک لگا دیا اور کہا کہ عدالت نے اس معاملے میں مرکزی اور یو پی حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کے جو فیصلے، آپ نے جو اس طرح کا جو قانون کے سلسلے میں آپ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر اس نے جو بھی کیا تو اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے۔ اس میں دیکھیے، خصوصی تعلیم کا انتخاب ہمیشہ طلبہ اور ان کے والدین کا انتخاب رہا ہے۔ بینچ نے کہا کہ ریاست کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ طلبہ اور معیاری تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کیا اس مقصد کے لیے پوری قانون کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بینچ نے کہا کہ اپنے حکم میں کہا کہ ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2004 کا ایکٹ سیکولرزم اور بنیادی ڈھانچے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تاہم یہ نتائج مدرسہ بورڈ کے تفویض کو ریگولر لیٹری کے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی یو پی حکومت کے جو اس ایکٹ ہے، یعنی یو پی حکومت نے جب اس 2004 میں اس ایکٹ کو بنایا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ایکٹ کو رد کرنے کی الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو رد کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے لگایا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے 17 لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے، جسے
مرکز اور यूपी हुकूमत दोनों से जवाब तलब किया है और अब इसकी अगली सुनवाई जुलाई के महीने में होगी और इसको लेकर फिर भी जो भी चीफ जस्टिस की तरफ से जो भी ऐलान आएगा या उनकी तरफ से जो भी बातें होगी मैं आपके सामने साझा करता रहूँगा। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो यूपी हुकूमत ने मदरसे को लेकर जो इतना बड़ा एक साजिश जो रचने की कोशिश की, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आ चुका है। तो वो मदरसे जो इतने दिनों से चल रहे थे अब वो बराबर पहले ही की तरह चलते रहेंगे, अब उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर जो हिंदुत्व के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह का कॉमेंट उन्होंने किया है कि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मदरसे को इसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। आप मेरे इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने किस तरीके का कमेंट किया है, आप वहाँ पर उनके कमेंट को पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा उन्होंने कमेंट किया। वो ये चाहते हैं कि जो मदरसे के जो मौलवी है वो मदरसे को न चलाए बल्कि उन मदरसों को बंद करके यूपी हुकूमत उन मदरसों को बंद करने के बाद उन बच्चों के वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर उनको अगले नस्ल के लिए उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये इन लोगों की सबसे बड़ी सोच है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी है। पहले ही की तरह यूपी के मदरसे अब चलते रहेंगे। अब इसकी अगली सुनवाई के बाद ही कुछ पता चलेगा कि इस एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है क्या इसे आगे भी बरकरार रखते हैं। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।